اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد داؤد ہے اور آپ نے یہ ٹھیک پڑھا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ساری قرآن پاک سے ہی بنائی گئی ہے، اور ہم لوگ اس ٹیکنالوجی تک نہ پہنچ سکے، لیکن غیر مذہب اس قرآن کو پڑھ کر یہ سارا کچھ انہوں نے بنایا۔ جتنا بھی آپ اس دنیا میں ٹیکنالوجی دیکھ لیں وہ ساری کی ساری اسی قرآن پاک سے ہی بنائی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ایسا کون سا نالج تھا اس قرآن پاک میں جو ان لوگوں نے وہ اٹھایا اور اس کی بنیاد پر یہ جتنا بھی ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے انہوں نے کریٹ کیا۔ تو ایک مسلمان نہیں کر پایا لیکن ایک غیر مذہب وہ کر گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کام مسلمان نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کر لیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر پائے؟ تو اسی چیز پہ ڈسکشن ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھوں گا اور آپ اس چیز کو خود انالائز کریں گے کہ آیا ہمارے میں ایسا کیا فالٹ تھا کہ ہم یہ چیزیں نہ کر پائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ آخر یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے یہ بنی کیسے، آخر کیا وجہ تھی، کس طرح بن گئی۔ تو ہم نے چلنا ہے قرآن پاک کے ساتھ، نہ کہ اپنی باتیں بیچ میں انوالو کریں، اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بات کر دی وہ دین سے ہی خارج ہے۔ تو لہٰذا ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہم دین سے خارج ہو جائیں، ایسی کوئی بات ہم اپنے سے آئیڈیا لگا کے اس کو انوالو کریں جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ ہم چلیں گے اس قرآن کے مطابق ہی چلیں گے اور اسی کی ایک ایک آیت لے کے چلیں گے، اور ساتھ حدیثیں بھی انشاءاللہ بیچ میں انوالو کروں گا میں، اور آپ کو واضح کر دوں گا کہ یہ ٹیکنالوجی کس طرح بنائے گی۔ اب ایک ہی ویڈیو میں یہ سارا کچھ کلیئر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن تو ایک سمندر کی طرح ہے، تو لہٰذا ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑے گا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 10ویں سیڑھی پہ پاؤں رکھیں تو نیچے گریں گے، لہٰذا ہم ایک ایک سیڑھی چڑھیں گے اور اس چیز کو ہم سمجھیں گے کہ آیا یہ کیا وجہ ہے اور کون سا وہ نالج تھا جس سے یہ سارا کچھ بنا۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کلیئر کروں گا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو پہلی جو ہماری قرآن کی سورہ ہے سورہ فاتحہ ہے، ہم سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے اور قرآن کے آخر تک ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھیں گے بھی، اس کی ٹرانسلیٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ ڈیپلی آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ تو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو برائے مہربانی اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اگر آپ اس پہ اولڈ ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ بات کرتے ہیں جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کو جاتی ہیں۔ اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں جی، کسی مانگنے والے کو 10 روپے دے دیتے ہیں، آخر وہ آپ کے دل میں آیا تو آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے۔ اب آگے چلتے ہیں تو آگے ایک اور مانگنے والا آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ تو ہٹا کٹا ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے، تو لہٰذا آپ چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور آ جاتا مانگنے والا، تو وہاں پہ آپ اس کو بھی 10 روپے دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو
معاملہ تھا جتنا آپ نے پہلے کو دیا، دوسرے کو نہیں دیا، تیسرے کو پھر دے دیا، اس میں آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی تھا یہ اللہ پاک نے آپ کے ذہن میں ڈالا، یہ اللہ پاک کی ہی شان ہے، اور اللہ پاک نے یہ سارا کچھ آپ سے کروایا، ورنہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ اللہ پاک کی تعریف ہے، اور اللہ پاک کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ ہم سوچ لیتے ہیں جی ہماری یہ محنت ہے، ہمارا یہ جتنا بھی ہم نے یہ محنت کی ہے یہ ہمارا اپنی کمائی ہوئی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمت دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں زندگی دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ٹائم دیتے ہیں، تو اس لیے وہ کام ہم سارے انجام دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کو ہی جاتی ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی جو ہے نا وہ ایسا کردار نہیں ہے کہ جو ہم اپنی ہی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ لیکن دنیا میں آپ اکثر دیکھ لیں، ہم ایک دوسرے کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نماز کے اندر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رحمان الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو یہاں پہ ذرا آپ غور کیجئے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام کیا۔ اب وہ کون لوگ تھے جن پہ اللہ پاک نے انعام کیا؟ جی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کے راستے میں لگا دی اور اللہ کے دین کو آگے پھیلایا۔ اب ہم نے دعا کی کہ اللہ پاک ان کے راستے پہ ہمیں چلا جن پہ آپ نے انعام کیا۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ اپنا قربان کیا۔ کیا ہم اس طرف قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیا جو ہم نے دعا مانگی کیا ہم نے پہلا سٹیپ اٹھایا؟ اب مانگ تو نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ ہمیں اس طرف چلائیں، لیکن ہم نے اس سائڈ پہ ہم نے قدم اٹھایا ہی نہیں، لیکن دعائیں مانگ رہے ہیں، بس 5 ٹائم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے میرے بھائیوں کہ جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک اللہ پاک بھی مدد نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک زبردستی کسی کو سیدھے راستے پہ چلا دے، نہیں، زبردستی والا کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ کی کوشش دیکھی جائے گی کہ آپ نے یہ دعا مانگی، آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا، پھر اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ تو انعام والے لوگ تھے جی جنہوں نے یہ سب کچھ قربان کیا، اور اس میں انبیاء کرام بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ولی اللہ بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی، مال قربان کیا، پھر اللہ کے دین کو پھیلایا۔ تو یہ سارے جو نبی، ولی اللہ اور نیک لوگ یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں جن پہ اللہ پاک نے انعام کیا ہوا ہے۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ تو غضبناک ہوا اور نہ گمراہوں کے۔ تو اب وہ کون لوگ تھے جی؟ اب وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ اپنا مال قربان کیا، نہ اپنی جان قربان کی، اور نہ ہی وہ دین کو پھیلاتے تھے، وہ الٹا مذاق کرتے تھے اور انبیاء کرام کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ ہم میں قتل تو کوئی بھی نہیں کرتا، توبہ نعوذ باللہ، اور نہ ہی ابھی کوئی نبی نے آنا ہے، صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ بھی اسی اسلام کو زندہ کرنا ہے اور دجال کا خاتمہ کرنا ہے۔
باقی وہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے، اسی دین کو لے کے چلیں گے۔ تو باقی جو کام ہے، اب ہم اپنا انالائز کریں، کتنا ہم مال خرچ کر رہے ہیں، کتنی ہم اپنی جان قربان کر رہے ہیں، کتنا کو ہم جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز دیکھنی ہوگی، اور کتنا کو ہم دین پھیلا رہے ہیں۔ اب دین تو تبھی پھیلائیں گے نا اگر ہمیں کچھ آتا ہوگا، اگر ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہم کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں، جمعے کے ٹائم آپ دیکھ لیں فل مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کا پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کروں؟ بہت کم سے لوگ ہوں گے جن کو یہ نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، لیکن باقی اکثریت لوگوں کو تو سورہ فاتحہ کا بھی نہیں پتہ کہ اس میں لکھا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جی ہماری خامی ہے کہ ہمیں نماز کا بھی نہیں پتہ، لیکن چلے دیر سے صحیح، لیکن ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی زندگی بھی ہے، لیکن اس زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ لیکن آپ نے اگر نیت بھی کر لی نا تو اللہ پاک اس چیز کو بھی ضائع نہیں کریں گے، وہ بھی آپ کی نیکی لکھی جائے گی۔ تو آج کے بعد جتنی بھی ہم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم بات ترجمہ پڑھیں گے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں کیا مانگنی چاہیے، اور اس نماز میں کیا کیا لکھا ہے اور کیا نہیں، وہ ہر چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، میں انشاءاللہ اگلی 10 آیات ابھی سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تلاوت بھی کروں گا، اور ترجمے کے ساتھ آپ کو ایک ایک چیز بھی سمجھا دوں گا۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔